کسی گاؤں میں ایک نیک دل اور سخی خاتون رہتی تھی۔ وہ اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں کی ہمدرد کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ ان کا گاؤں ایک سڑک کے قریب تھا۔ پہلے تو وہاں پر کوئی بس مستقل نہ رکتی تھی، پھر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس جگہ ایک بس اسٹاپ بن گیا۔ ارد گرد کے علاقوں سے دیہاتی لوگ شہر جانے کے لیے 5-10 میل پیدل چل کر وہاں آتے اور بس کا انتظار کرتے۔ بس اپنے مقررہ وقت پر آتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بس ان کے پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو جاتی اور اگلی بس کے آنے میں کافی دیر ہوتی تو بیچارے دیہاتی لوگ پریشان ہو جاتے۔ ان کے لیے وہاں کوئی رہائش یا کھانے پینے کا بندوبست نہ تھا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے بھوکے پیاسے پڑے رہتے۔ اس خاتون نے محسوس کیا کہ اس جگہ ان بیچارے دیہاتیوں کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے کہا، خدا نے ہمیں اتنی بڑی جائیداد دی ہے، کیوں نہ ہم ان غریب لوگوں کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں تاکہ یہ لوگ یہاں آرام سے رات گزار سکیں اور کھا پی کر اگلے روز آگے روانہ ہو سکیں۔ خاوند کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے ایک مہمان خانہ بنوا دیا اور ایک آدمی رکھ کر ان لوگوں کے لیے کھانے پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ آتے اور جو انتظار کرنے پر مجبور ہو جاتے وہ وہیں مہمان خانے میں ٹھہر جاتے، کھانا کھاتے اور سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ دوسروں کے ہمدرد بننا چاہتے ہیں اور ان کو مشورے دینے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خیر خواہ نے اس نیک دل خاتون کے شوہر کو مشورہ دیا کہ اس طرح سے تو آپ کی بیوی آپ کو کنگال کر دے گی۔ روزانہ آپ کے گھر سے اتنا اتنا کھانا پک کر آتا ہے اور مستحق اور غیر مستحق سب لوگ کھاتے ہیں، ایسی سخاوت کس کام کی؟ جب دوسرے خیر خواہوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو آخر خاوند بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بھئی یہ تو لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ اس نے مہمان خانہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیوی کو پتہ چلا تو وہ بے حد پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں اور مال مویشی دیے ہیں کہ ہماری اپنی گندم سے روٹی پکتی ہے اور سبزیوں سے سالن پکتا ہے تو نیکی کا یہ ذریعہ کیوں بند کیا جائے؟ اس نے خاوند سے بات کی مگر وہ نہ مانا۔ خاتون کو موقع کی تلاش تھی۔ ایک دن وہ اپنے خاوند سے کہنے لگی، آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، جی چاہتا ہے کہ گھر سے نکل کر کھلی فضا میں گھوموں پھروں، کیوں نہ زمینوں کی طرف چلے جائیں؟ خاوند نے بہت اچھا کہا اور دونوں کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں دور دور تک کھیت لہلہا رہے تھے، باغ اور چمن تھے اور ایک کنواں تھا جس سے لوگ پانی نکال رہے تھے۔ خاتون ادھر ادھر گھوم پھر کر کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند کافی دیر بعد اسے گھر واپس چلنے کو کہا مگر بیوی بار بار کنویں کے اندر۔ آخر خاوند نے تنگ آ کر اس سے پوچھا، تم کیوں اتنی دیر سے کنویں کے اندر جھانک رہی ہو؟ گھر کیوں نہیں چل دیتی؟ بیوی نے کہا، میں دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ لوگ آتے ہیں اور کنویں کے اندر خالی ڈول ڈالتے ہیں اور بھر بھر کر پانی نکالتے ہیں، اس طرح تو یہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ خاوند نے کہا، اری نیک بخت، ڈول سے پانی نکالنے پر بھی کہیں کنواں خشک ہوا ہے؟ تو سارا دن بیٹھ کر دیکھتی رہے تب بھی پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ کنواں بہت گہرا ہے۔ خاتون نے پوچھا، کیا واقعی اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوگا؟ بیوی نے کچھ سوچ کر کہا، ہمارے رب نے ہمارے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کیا ہے، لوگ خالی پیٹ آتے ہیں اور پیٹ کا ڈول بھر کر جاتے ہیں، تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ یہ کنواں خالی ہو جائے گا؟ جبکہ کنواں بند ہو جائے تو اس کے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بیوی کی بات سن کر خاوند کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ وہ کہنے لگا، میں مہمان خانے کو بند کرنے کا فیصلہ واپس لیتا ہوں، اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا۔ ان کے مال میں کوئی کمی نہ آئی اور آخرت کا بے حساب اجر و ثواب اس کے علاوہ ملا۔